اور گمراہیوں کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اگر ہم بچوں کو نظر انداز کریں گے تو بچے آج ہمارے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج کچھ نصیحتیں آپ کو کروں، تاکہ آپ وہ نصیحتوں پر عمل کریں گے تو بچوں کی نصیحتیں خود بخود ان کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کام بچوں سے لینا چاہتے ہیں، بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر بچوں کے اوپر ویسی نظر نہیں رکھتے جیسی نظر رکھنا چاہیے۔ موجودہ دور میں جہاں تک لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا ہے دیکھتے رہتا ہوں، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بچے ہمارے لیے وبال بن رہے ہیں۔ چنانچہ کل میں نے چند نوجوانوں سے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، تو میں نے ان کو ایسی ذمہ داریاں دیا کہ میں نے کہا کہ آپ اگر کہیں بیٹھتے ہیں تو خالی مت بیٹھیے، بجائے اس کے آپ لوگوں کی مدد کریے۔ تو کہا کیسے کرنا؟ اللہ راستے کا پتہ ہٹا دیا، کسی آدمی کو گرتے ہوئے دیکھے تو اسے سنبھال لیجیے، کسی کو راستہ اگر ہم ٹریفک میں ہیں، وہ بیچارہ جا نہیں پا رہا ہے، تھوڑا سا رک کے اس کو موقع دے دیجیے، اس کو پار کرنے کی سہولت دے دیجیے۔ دیکھیے ہم لوگ یہ سمجھتے نیکی وہی ہے جو بہت بڑی ہے، نیکی کو ہم یہ سمجھتے کہ بھائی کوئی اچھا کام کرنا ہے، وہ اچھے کام کی امید میں ہم اچھے ہو جاتے ہیں اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو بچپنے سے، میں ایک بات سنا تھا، مجھے افسوس بھی ہوا تھا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو بٹھا کے ماموں کو ایسا دھپا مار کے جا رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ماموں کو مار کے آ رہے ہیں، دیکھو تم کو کیسا پچھان لیا ہے۔ پچھاننا کام، ارے باپ بچپنے سے انہیں ہاتھ صاف کرنا سکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہماری پہچان ہماری اولاد ہے۔ آپ کی اولاد اگر باہر نکلے گی تو کتنی اچھی ہے لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے، تربیت کیسی کی ہے لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ ہم چھوٹی چیز سمجھتے چھوڑیے مت، ہر چھوٹی چیز کے بعد ہی بڑی چیز اس سے پیدا ہوتی ہے۔ آج بچے اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہیں؟ مولانا نے بہت اچھی بات بیان لکھی تحریر میں کہ غافل اس بات سے ہے کہ ماں باپ نے کبھی ان کو بٹھا کر نماز کی تلقین نہیں، یا نماز کے وقت ان کے بازو جانماز بچھا کر کھڑا نہیں کیا۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ دیوبند کے بزرگ استاد سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران وہ اس زمانہ ٹانگے کا تھا، سفر ٹانگوں پہ ہوتا تھا، اب تو ٹانگوں پہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ٹانگے پہ کر رہے ہیں۔ آج تک ہماری گاڑیاں موٹر سائیکل ہونا ہر جگہ ہم کو ایک نہ ایک سہولت ڈھونڈتے ہیں۔ گفتگو کر لیتے بیٹھے تھے، آٹو چل رہا، گھوڑا چل رہا ہے، گھوڑا گاڑی چل رہی ہے،
اتنے میں ان کو دیکھا کہ وہ وقت کا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب وہ بجائے اس کے کہ ان سے بات کرتے، وہ آٹو جب سے وہ ٹانگے میں بیٹھے تھے اس سے گفتگو کر لیتے بیٹھے تھے. ٹانگے چلانے والا غیر مسلم حضرت محمد نبی کا واقعہ ہے غالباً. چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کیا بات چھوڑ دی اس اور بات کو آسمان کی طرف دیکھتے جائے. اس نے کہا کہ حضرت کیا وجہ سے ہے آپ اچھی گفتگو کر رہے تھے ایک دم گفتگو بند کر دی. تو آپ نے کہا کہ میاں میرے کو نماز بغیر جماعت کے میں پڑھنے سے نہیں چھوڑ رہ سکتا. نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ رستہ تمام کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جس کو میں ٹھہرا کے ساتھ نماز ادا کر سکتا. اور چہرے کا رنگ بدل گیا. کیوں؟ نماز قضا ہوئی کوئی کہ نہیں، جماعت ادا نہیں ہوئی. آج ہمارے پاس ہم جماعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر اتنے پریشان، اتنے چہرے پہ سے آپ کی رونق ہو گئی. تو غیر مسلم نے کہا کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو غیر مسلم کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ میاں کوئی مسلمان میرے ساتھ نماز میں ٹھہرنا ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو. بولے یہ تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے. دیکھیے اللہ والوں کے درد میں بھی اللہ نے اس کی دوا دیا ہے. چنانچہ وہ ٹانگا چڑھانے والا جو غیر مسلم تھا اس نے کہا میں اگر ٹھہر جاؤں تو اس کے لیے بھی شرط ہے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے نماز کی وجہ سے جو آپ کے چہرے کی کیفیت کو دیکھا ہوں اس کے بعد میرا دل خود بہت کلمہ پڑھنے لگا. اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول. تاکہ مولانا میں پاک کیسا ہوں، پاک ہونے کے بعد آپ بھول ہی نہیں ہے. خیر کوئی پاک ہوا اور مولانا کے بازو ٹھہر گیا بائیں ہاتھ کی طرف اور نماز ادا کر دیا. آپ نے کہا میاں یہ سفر میرا آخری سفر سمجھاتا ہوں کہ میری جماعت چھوٹ جائیں گی، لیکن تو نے اس سفر کو میرا ایسا سفر بنا دیا جو میری کامیابی کا ضامن بن گیا. آپ بھی اگر نماز پڑھو بچوں کو بازو ٹھہراؤ. بڑا بچہ ہے وہ بہت اچھا ہے، نہیں تو گھر میں پیچھے بچوں خواتین کو ٹھہراؤ. میں اس کے لیے اپنے کو بھی پڑھنا آنا ضروری ہے. آپ خاموش سر میں رہیں گے گونگے بن کے تو وہی بولیں گے ان کے پیچھے نماز ہوگی بھائی تو نماز بھی اسی عادت ہوگی. ایک سال نماز پڑھ رہے تھے تو میں یہ سمجھا کہ بیچارے پڑھ رہے ہیں تو میں بازو جا کے ٹھہر گیا. ماشاءاللہ وہ بازو میں ٹھہرنے کی دیر تھی انہوں جو خرچ شروع کرے میں بھی سوچ میں پڑ گیا انہوں گاؤں میں بھی ایسی خرچ پڑ سکتے جاتے. ایسے اچھے انداز میں نماز پڑھایا بندہ ہوا کہ طبیعت خوش ہوگی. تو عمل ہمارا جو رہتا ہے نا وہ ہم اگر کرتے رہیں گے تو ہمارے سے کوئی عمل چھوٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ. کوشش عمل کرتے رہنے کی رہنا. ہم کیا کہتے ہیں جو جماعت ہو جائے تو اپنے جائیں گے والے
کوشش یہ کیجیے آخری رکعت کیوں نہ ہو وہ مل جائے. اگر نیت جماعت کی کر کے آئے, مسجد میں نماز ہو گئی, تو جماعت کا ثواب تو اللہ آپ کو عطا کر دے گا اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے. مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ ہم جیسی اپنی اولاد کی تربیت کریں گے وہ عمل ان کے اندر جاری ہو جائے گا. قرآن پڑھیں, قرآن پڑھتے وقت وہ ہم قرآن پڑھنے سے دیکھتے ان جا کے اثر قرآن لے کے آ گئے ہمارے احمد میاں کے بچے, یہ اثر کیا فائدہ. ہم جیسا ٹیبل پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں انہوں بھی ایک تکیا لے کے نیچے بازو بیٹھ گئے تھے ٹیکا لے کے. معلوم ہوا کہ میاں ہم گئے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, قرآن تو نہیں پڑھ سک رہا تھا تو اپنی عربی قاعدہ اٹھا کے لا کے بیٹھ گئے انہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جس راستے پہ بچوں کو لے جائیں گے, اور یہ گھر کی آپ کے پہچان ہے, یاد رکھیے. آج میں ابھی کرگی میں تھا, ابھی میں آیا تو میں یہی وہاں کرگی میں کہا کہ ہم بچوں کو, آج بچیاں ماشاءاللہ وہاں دیکھا میں 5 بچیاں مشکات شریف ختم کر دیں, 5 بچیاں 4 بچیاں عالم بن گئے ہیں. ان کو حیرت ہوتی ہے بچیاں اتنا خود پڑھنے رہیں گے. مشکات کس کو بولتے ہیں آج کل ہمارے بچوں کو, جو مشکات سے معلوم ہے. بخاری شریف پوچھے تو ان کو بخاری آ جاتا ہے. کیوں؟ ان کو کبھی ذکر ان کے سامنے ہوا ہی نہیں. ان کو بتاؤ بیٹے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کتاب ہے, اور جب تک اللہ کے کلام کو تم پورے طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ تم یہ حدیث کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے. اور میں یہ نہیں بولوں کہ بخاری شریف لے کے بیٹھ جاؤ بولتے, مگر ترجمے آ رہے ہیں, ترجمے تو پڑھتے چلنا پڑے. ایک وقت مقرر کر لے کے اپنے بچوں کو ایک ایک حدیث پہ لے کے جائے. نہیں معلوم کس وقت کس بچے کے اور کس بچی کے ہمارے دماغ میں آ جائیں گے کہ میرے سے خطا ہو رہی ہے, مجھے غلطی ہو رہی ہے, وہ توبہ کریے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک بیان تقریر سنایا کرتے تھے, اکثر آپ بھی سنے ہوں گے. پیٹ لے کے حضرت خطاب کر رہے ہیں, شباب پہ ہے, ایک صاحب پی کے آ گئے, آ کے پورے جلسے کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی. محلے والے لے کے چلے گئے. دوسرے دن جب وہ ہوش میں آئے تو ان کو یہ سنایا گیا کہ تم یہ عمل کرے رات میں اور یہ جلسے میں عمل کرے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیا. تو معلوم ہے وہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا یقیناً یہ نیت سے کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اگر غفلت ہو جائے 7 بار اگر توبہ شکست کی بات ہے. اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا, میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر تو 100 بار گناہ کرے گا اللہ 100 بار معاف کرے گا, کیونکہ وہ دربار تو معافی کے ہے. جہنم آپ کے لیے نہیں بنائی گئی. ایک اللہ والے صاحب تقریر کر رہے تھے, دوزخ کا ذکر شروع کر دیا. جنت کا چپا تھا, اس کے ساتھ انہوں دوزخ کا ذکر شروع کر دیا. جب دوزخ کا ذکر کرتے کرتے جا رہے تھے اور رک نہیں پا رہے تھے اور وہ سو گئے رات میں آ کے, تو کہنے والا ان سے کہہ رہا تھا, کہنے والے کوئی کہہ رہے تھے ان سے, کیا میاں میری رحمت کا معاملہ ختم ہو گیا جو تم جہنم کا معاملہ شروع کرتے, کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ تو اپنے فضل کا ہم پہ ہمیشہ دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. ہم
آگے بڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، بس اتنی چیز۔ اور کہاں سے توبہ قبول ہوگی یہ نہیں بول سکتے، کس کے پاس توبہ قبول ہوگی یہ بھی نہیں بول سکتے۔ ابھی میں حضرت شاہ صاحب کی تقریر کوئی بھیجے تو سنا، شاہ صاحب فرما رہے تھے میاں دینی محفلوں کو جمانا بہت مشکل ہے، اور دوسرے محفلیں کیسے کیسے چلیں دیکھو ماشاء اللہ، وہ نہ کریں تو سب نہ کریں، ڈنڈا پٹک کریں تو پورے ڈنڈے پٹک رہے ہیں۔ سامان یہاں زمین پہ میرے سرکار پیر آہستہ رکھتے تھے، آپ بولیں گے مولانا اس سے کیا ہونے والا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ زمین کو بھی تمہارے چلنے کا احساس نہیں ہوا، پٹک کے پر نہیں چلنا، زور سے نہیں چلنا، آہستہ چلنا، قدموں کو جما کے رکھنا۔ میرے سرکار کی ایک سب سے پیاری بات کیا ہے معلوم؟ اگر آپ میرے سرکار کی سیرت کو پڑھیں یا میرے سرکار کے ہر انداز کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے، کیا نام ہے کتاب پہ یاد نہیں آ رہا میرے کو، سرکار کے پورے اس میں زندگی کے نہیں رسول نمبر تو خیر بہرحال اس میں میں پڑھتے جا رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ کمی ہے میرے میں، یہ کمی ہے میرے میں کو بات ایسی کرنا چاہیے تھا، میرے کو پانی پینے کے بعد سے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایک بچے کو بتا رہے تھے باپ بیٹے پانی پی کر دیا کرو، بولا یہ نہیں منطق سن کیا رہے گا، بولے لے بچوں کو شعور نہیں رہتا مولانا، بولا نہیں بچے کو شعور رہو نہ کرو، میرے سرکار کی جو حدیث ہے وہ بولے وہ میں واقف نہیں ہوں، میرے سرکار نے فرمایا پانی دے کر پیا کرو۔ ہم اگر یہ پڑھے ہوئے رہیں گے نا شمائل رسول جو ہے نا کتابیں پڑھنے کے لیے ہر ادا میرے سرکار کے لوگوں نے محفوظ رکھا ہے، اس کو مسکرائے سرکار اس وقت ہنس دیے، میرے سرکار ہنسے تو بس سامنے کے کچھ دانت نظر آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ایک صحابی رسول تھے، دونوں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار مسکرا دیے گئے، ہم لوگ بھی کسی کی بات کرتے کہتے تھے مسکرانا ایک بری صورت بناتے کہ وہ بیچارہ سمجھنے میں کوئی گناہ کر لیا تو نہیں، ہر ایک سے اچھی میٹھی گفتگو میرے سرکار کی خوبی تھی۔ کفر کافر کے دماغ میں بھی میرے رسول کی محبت اس بات سے پیدا ہو جاتی تھی کہ میرے رسول کا سلوک کیسے رہتا۔ ہم لوگ تو بولتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دو، آج کل یہ ہماری ایک منطق ہے یہاں کی، انہیں ہاتھ سے مارا تم ڈنڈے سے مار کے سر پھوڑ دینا نہیں۔ لوگ گاندھی جی کا بولتے آج کل ایک کلہ دیے تو دوسرے کلہ بھی دے دو مارنے کے بعد، یہ بھی نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ میرے رسول نے یہ فرمایا، اپنے بچوں کو یہ بتانا، اپنے رسول نے یہ فرمایا، ہمارے رسول نے یہ فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ بچے کو ایک حال حال میں ایک ویڈیو بھی آئی، غالباً آپ وہاں دیکھیں نہیں لیکن میرے پاس ہر ایک دن کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا، اللہ کا شکر ہے، بیچارے میرے فون کو خالی نہیں رکھنا چاہتے۔
صبح اٹھتا ہوں 600 میسیج بیٹھتا ہوں، شام میں 600-700 میسیج میں، یہ خامخواہ کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ کام کا میسج 2-3، اسی میں ایک میسیج دیکھا تھا میں، ایک بچی رو رہی ہے مدینہ شریف کے سامنے ٹھہرے، گنبد خضرا کے سامنے ٹھہرے، اور سرکار کی ایک، ابھی عربی بھی پوری اس میں سمجھ میں نہیں آئی، مگر سرکار کی ایک ایک بات بولتے جا رہی، روتے جا رہی۔ یہ محبت پیدا کرو اپنے رسول سے، اپنے بچوں کو محبت ایسی ہونا، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود زبان سے نکالنا۔ یہی دیوبند کے علماء کرام آج 76-75 میں روضہ رسول پہ گئے تھے، تو ایک بچے کو دیکھے، کھانے کے وقت وہ آ جاتا تھا، یہ حضرات جو بھی کھا لیتے تھے اس میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ وہ جب حصہ دیتے اس کو تو وہ لیتا چلا جاتا، تو وہاں کے بڑے مولانا نے کہا کہ میاں تم روز خالی پیٹ لے کے پھرتے، ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، اور ہندوستان میں ہم ان کو لے کے جائیں گے، اے سی کے روم میں رکھیں گے، پنکھے چلتے رہیں گے، فلاں اس وقت زمانے میں بجلی بھی بہت نہیں تھی وہاں، کھانا ایسا ملے گا، پانی ایسا ملے گا، سب بول دیا انہوں نے۔ بہت دیر مسکراتے رہا، اور کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے اپنے کہا سب کچھ ہے، تو پلٹ کے سرکار کے روضے کو بتا کے کہا اس نے کہ یہ ہے، یہاں کی پیاس مجھے قبول ہے، یہاں کی بھوک مجھے قبول ہے، یہاں میں ہر طریقے سے رہ سکتا ہوں، مگر میں اس گنبد خضرا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج ہم لوگ میں بھی ایک کوشش کروں، گنبد خضرا تو نہیں دکھیں گے، مگر سرکار کے اوپر درود پڑھنے سے شاید ایک دن سرکار کا دیدار مل جائے۔ میرے سرکار چاہنے والوں کو دیدار سے مایوس نہیں کرتے، مگر شرط یہ ہے میاں دل بھی صاف رہنا، نظر بھی صاف رہنا، اپنی زبان بھی صاف رہنا، اور سب سے بڑی بات یہ پیٹ صاف رہنا۔ پیٹ صاف رہنا بولے تو اب آگے میں چھوٹے کھانے مل جاتے ہیں، صاحب کو اسی ہوا، یعنی حرام لقمہ نہیں جانا۔ جب لقمہ حلال کا جائیں گا نا تو جسم میں بہنے والا خون بھی موتیوں کے جیسا بہے گا انشاءاللہ، اور پھر وہ خون اگر صحیح رہے گا اور پھر اس کے سرکار پہ درود کا نذرانہ آپ کا جاتے رہیں گا، بار بار جا کے فرشتے کہیں گے فلاں آدمی بیٹھ کے بیٹھا تھا، درود پڑھا، پڑھنے کو بعد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ابھی میں آ رہا تھا کہاں سے؟ فتح دروازے سے، وہاں ایک محفل چل رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ گیلانی صاحب کے ہوتے ہوتے کوئی آئے ہوئے ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے، اور ہمارے مولانا انہیں وہ نہیں اپنے وہ جلسے میں ملاقات ہوئی تھی، میری بچہ نوجوان پاشا جو ہے نا، رضوان پاشا، انہوں اس تقریر کا ترجمہ کر رہے تھے، عربی تقریر یہ کر رہے تھے، اس کا ٹرانسلیٹ یہ کر رہے تھے۔ ہاں اب ہاں میں ان کی آواز محسوس نہیں کیا، مگر آج ضیاءالدین اکبندی صاحب بھی بڑا جم کے بولے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے نانا میرے بزرگوں کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے اس میں سب
وہ بتائے جاتے. کیا بتائے جاتے؟ کرامت. پیرانے پیر کی یہ کرامت، پیرانے پیر کی یہ کرامت، سب بیان کرتے رہتے. مگر انہوں نے آج ایک تقریر میں جملہ کہا، میاں کرامتیں بیان کرنا کمال نہیں ہے، میرے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا کمال ہے. آج ہم لوگوں کے ذہن میں کیا گیا، مولانا کے پاس کوئی کرامت نظر نہیں آئی. ایک سرکار کے پاس ایک صحابی تھے، ان کو سرکار بار بار آنے کے پر مبارکباد دیتے، فرماتے کہ یہ جنتی آنے والا ہے، یہ دروازے سے، یہ دروازے سے جنتی آنے والا ہے. ایک صحابی رسول بیٹھ کے دیکھتے گئے، وہ ایک صحابی رسول آ رہے ہیں برابر. انہوں بولے 3 بار سن لیا میں ان کو جنت کا، اللہ کے رسول کی طرف سے انعام کا معاملہ، آخر انہوں کرتے کیا ہوں گے، نہ جا کے دیکھنا. چنانچہ مہمان بن کے ان کے گھر میں گئے. مہمان بن کے جب ان کے گھر میں رہے تو بھی کوئی کمال نہیں دیکھا. کوئی ایکسٹرا نمازاں نہیں پڑھ رہی، کوئی درود نہیں پڑھ رہی، کوئی نماز نہیں پڑھ، عام نمازوں کی جو نمازیں ہیں وہی پڑھ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا آخر میں جا رہا ہوں. بولے بھائی آئے اور جا رہے ہیں آپ، کچھ دن اور قیام کر لیتے. بولے حضرت میری بیوی بچے سب گھر میں ہیں، میں صرف آپ کو آپ کی کیا عمل ہے دیکھنے کے واسطے میں یہ بات کرنے کے واسطے آیا. جب وہ جانے لگے تو کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہی نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے سرکار بار بار آپ کو جنت کی بشارت دے رہے تھے. تو انہوں نے جو کہا وہ آپ اور ہم ذرا غور کر لیں. فرمایا میاں میرا دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں، میں کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، کپٹ نہیں رکھتا. اس بات سے میرے رسول خالی دل کو دیکھ کر بول دیے ہوں گے کہ میں جنتی ہوں. معلوم ہوا یہ دل ساتھ جو رہتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ بھی نہیں نا، وہ بھی جنت دکھانے والے ہیں. چھوٹے عمل رہتے ہیں مگر وہ عمل کرنے سے آپ محبوب کے محبوب بن جاتے ہیں. اگر میں بات طویل کروں تو بہت سی باتیں، میں 3-4 کتابیں لایا ہوں آج، مگر وقت یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات کو زیادہ اس سلسلے میں بیان کروں. بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں ذکر کرو، بچوں کو لے کے ذکر کرو، بیوی کو بھی بٹھاؤ، آپ بھی بیٹھو. ذکر کی برکت سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو. آج زبان پہ ہلکی ہے، کل میزان میں وزندار بن جائیں گے. دنیا میں آپ مولانا کیا کرا، اتنی دیر بٹھا کے لا الہ الا اللہ. ارے لا الہ الا اللہ تو جتنے بار بولا ہے اتنی منزلہ اللہ تیرے طے کر دیا ہے. آپ اور میں نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں اللہ کیا دیں گا اس کے بدلے اپن تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ساتھ لے کر کھانے کی دعا، کھانے کا انداز. میرے سرکار کیسا بیٹھتے تھے، کوئی بتا سکتا کھانا کیسا کھاتے تھے؟ ہاں نہیں، کیسا بیٹھتے تھے؟ ہاں، دونوں اٹھا لیتے، دونوں پیر اٹھا لیتے. تو آپ کا مسئلہ یہ رہتا تھا کہ پیٹ دبتا اس سے. اس وجہ سے میرے سرکار کا پانی پینے کا انداز اس وقت سے کھانے کے بعد پانی پیتے تھے. آج کل دعوت کے بعد باٹل رکھ رہے ہیں، بولے کھینچتے جا رہا، ہر 2 دنوں کے بعد پانی پیتے جا رہا. کیا بولتے اس کو طے بتا ہے جماروں کے.
ایک بیٹے بابا کا قصہ سنا تو ڈکار لے لیے بیٹا، بات کو پانی پیتے جا رہا تھا بیٹا، تو بابا بولا یہ کیا کر رہا ہے میاں، میں تیرے کو کھانے کے لیے لایا اور تو پانی پیتے جا رہا۔ بولے نہیں ابا میں تہ بہ تہ جما رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں پھر برابر کر رہا ہوں پھر ڈال رہا ہوں، برابر کر رہا ہوں ڈال رہا ہوں۔ غصے میں آ کے ایک مارے، بابا جان ایک مار رہے ہیں آپ میرے کو۔ بولے اپنے کو جب تیرے کو یہ ترکیب معلوم تھی تو میرے کو پہلے کیوں نہیں بتایا، میرے کو بھی بتانا تھا نا۔ ہم لوگ ابھی ترکیبہ بچوں کو ایسے مت بتاؤ، اپنے دستر پہ کم کھانا، دوسرے کے دستر پہ دبا کے کھانا، اللہ خوش ہوتا وہ رہتا ہے۔ بولا واہ کیا پڑھایا رے بابا، اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ بتا رہے ہوں، دعوت دینے والے کی دعوت انکار نہیں کرنا، اور دستر پہ بیٹھے تو دستر صاف ہونا، تو تمہارے کو جو ملنا ہے اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا۔ ہم کو حکم کیا ہے، ہمارے رسول نے کیا فرمایا، دوسروں کا خیال رکھ کے کھاؤ، گوشت اچھا دکھا ٹکاٹک ٹکاٹک ادھر لے، ایک بوٹی لے لیے چھوڑ دیے، دوسرے کو بھی لینے کا موقع دیا، تیسرے کو بھی موقع دیا، پھر بچا تو آپ ڈال لیجیے اس میں۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے، جتنا آیا پہلے اپنی ریکارڈ میں، پھر بولتے برکت نہیں ہے، ملاوٹ کھائے تو ہضم اس نے ہوا، بےتکا کھائیں گے تو ہضم کا سننا نہیں۔ ہمارے سرکار نے 3 پارٹیشن بنائے پیٹ میں، کتنے بنائے؟ 3۔ پہلا کیا ہے، نور، پہلا اللہ کے نور کی جگہ رکھو گے۔ دوسرا کچھ میدے کو خالی رکھو گے، کھلے میدان رکھو۔ اور تیسرا حصہ کھانا کھاؤ۔ ہم نا تینوں حصے کھا لے گے، اس میں بولتے مولانا کہاں رکھنا جگہ، میں مولانا بولا ان کو کہاں رکھنا جگہ۔ کم کھائیے، میرے سرکار کی غذا بہت مختصر ہے۔ میرے سرکار نے 32 وقت دانت سے چبانے کا حکم دیا، ہم لوگ یوں کریں پاپ ختم۔ ارے اتنا جلدی کیسے، میرے مولانا 32 وقت دے دے تک سامنے سے میٹھا غائب ہو گیا۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر رہے تو آخرت کی حرص رکھو، آخرت کے لیے کرو۔ کیا ملتا دنیا کے کھانوں میں، دواخانے کی چٹھی مل رہی، مہینوں کی چٹھی مل رہی، اور بھوت ہوا تو گھر میں ڈاکٹر صاحب رہتے تو فری دوا مل جائے، بس اتنی، ورنہ خرچہ تو خرچ ہی ہوا۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں، آج میرے بچوں پہ ذکر اس واسطے نکالا، آج 2-3 بچوں سے ملاقات کیا میں، ہمارے عبدالکریم شاہد بھائی کے بیٹے سے ملاقات کیا۔ وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، مگر باپ بننے کے بعد محبت جو پیدا ہوتی وہ میرے کو رلاتی۔ وہ رہتے کوڑنگل میں، بچے نے خواہش کی کہ ہمارے مدرسے کو چاچا آ رہے ہیں، میں کو چاچا بولتا ہوں، پرگی کو چاچا آ رہے ہیں، میں کو چاچا سے ملنا ہے۔ وہ بندہ ہمارا عبدالکریم شاہد صاحب تاندور سے پرگی گئے، وہ کشتہ پور گئے، کشتہ پور سے بچے کو لے کے میرے سے ملانے کے لیے پرگی آئے۔ پہلا یہ اولاد ان کی نہیں ہے، مگر پال لیے ہیں، مگر محبت جان ساور کرنے میں ان کا آج میں نے قائل ہو گیا، اور ماشاءاللہ اب حفظ 30 پارے کا حفظ بھی شروع کر دیا، اور
باپ خوش بھی ہے اس میں، میرا بیٹا 30 پارے کا حفظ کر رہا مکمل بھی۔ آج ہمارے گھروں میں بولو کتنے پاروں کے حافظ ہیں ہمارے بچے؟ عطیات کے حافظ بھی ہیں نہیں یہاں، عطیات یاد نہیں ہے ہمارے بچوں کو، درود ابراہیم کے حافظ نہیں ہیں، نماز میں پڑھنا ہے، بغیر پڑھے کے نماز نہیں ہوتی۔ ہماری اولاد کو کبھی ہم بٹھا کے سنیں نہ سنائیں، انہوں خود اپنی غلطیاں پڑھ کے اور میں سنایا، اگر غلطی نہیں کر گئی تو انہیں میرے پہ ہنسیں گا۔ آپ موبائل سامنے رکھو، بیٹے تم بھی پڑھتے جاؤ میں بھی پڑھتے جاؤ، موبائل میں 10 وقت بول کے ملا دیے تو 10 وقت موبائل وہی پڑھاتے رہتا۔ آپ بھی اس میں محنت کرو۔ آج ہمارے ہر گھر سے میرے سرکار پہ درود کے نذرانے جانا چاہیے، کم سے کم ایک تسبیح۔ موجودہ دور میاں فتنوں کا دور ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ باپ بولنا نہیں چاہتے، اماں سمجھانا نہیں چاہتی، اور نکل کے جا کے انہوں چبوترے پہ بیٹھتے اور چبوترے کی حرکتاں کر کر کے پورے محلے والوں پہ دم کر کے رکھ دیا۔ آج اپنی اولادوں پہ نظر رکھی، اپنے بچوں پہ نظر رکھی، اور کوشش کیجیے کہ ہر کام بچوں کو لے کر کریں۔ درود پڑھیں، چلو بیٹے تم سب بیٹھ کے درود پڑھیں گے، چلو بیٹے اپن سب مل کے اللہ اللہ کریں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے نہیں، حی یا قیوم، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ بہت آسان زبان پہ دکھ رہے ہیں، مگر آخرت میں بس وقت یہ جملے جو ہیں آپ کے، اللہ اتنی مقبولیت عطا فرما دے گا کہ آپ کے درجات بڑھا دیں گا انشاءاللہ۔ اخلاص، شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ مصطفیٰ صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ساجد صاحب کی بہن کی طبیعت خراب ہے، دعا کرے کہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار لوگ ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ یاد رکھو، اپن سب کے لیے دعا کرتے رہنا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اللہ خیر کے فیصلے فرما دے گا۔ بڑے وہاں سے تصویر آج طبیعت بہت تھک جا رہی تھی، راستے میں طاہر بھائی بھی تھے ہمارے سفر میں۔ میں آج رحمت پاشا کو بولوں گا، بولا اپنے بولا میرے واسطے موقع ملتا کہ نہیں کہ آئندہ چاچم میں تک ہے نہیں، اس لیے پھر میں محفل میں آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے، ظاہر چھپے ہوئے، عمدن سہون، ان سب سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکموں کے پابند رہوں گا۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 جل جلاله وعز شانه وعز برهانه الله الله جل جلاله وعز شانه وعز برهانه يا حي يا قيوم 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 يا
يا حي يا قيوم 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 برحمتك نستغيث واصلح لنا شاننا وتكلنا بطرفة عين يا ارحم الراحمين ارحم علينا يا الله ارحم علينا يا الله ارحم علينا يا الله اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ اپنے فضل سے ہماری اس محفل کو قبول فرما اے اللہ اپنے تیرے ذکر کو کرنے بڑے دور سے لوگ آئے ہیں اے اللہ اپنے آنے کو اے اللہ ان کے قبول فرما لیجیے اے اللہ ان کے ذکر میں آنے سے ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اے اللہ ہر ایک کے گھر میں برکت عطا فرمائے اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے ہم کو ہدایت عطا فرمائے اپنی نافرمانیوں سے اپنی ہماری حفاظت فرمائے اپنی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے روزگار عطا فرمائے برکت والا روزگار عطا فرمائے برکت والی صحت عطا فرمائے برکت والی زندگیاں عطا فرمائے اے اللہ اپنے راستے پہ چلنے والے ان نیک لوگوں کی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اے اللہ ان کے راستے پر چلا جس سے ہماری ہدایت سے کے ساتھ آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے مولا اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما اے اللہ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کو بغیب سے ان کی مدد فرما ان کو برکت والا رزق برکت والا کام ان کو عطا فرما اے اللہ روزی دینے والے آپ ہیں صحت دینے والے آپ ہیں عزت دینے والے آپ ہیں اے اللہ مسلمانوں پہ اس وقت بڑی آزمائشیں چل رہی ہے اے اللہ مسلمان پریشان ہے کس کو اپنا سمجھے کس کو پرایا سمجھے اے اللہ ہم سے وہ فیصلہ کرا جس سے آپ راضی ہو جائیں اے اللہ وہ راستہ وہ راستے پہ ہمیں چلا جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما گناہوں کو معاف فرما لغزشوں کو معاف فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو مرحومین ہیں ہمارے اے اللہ ان سب کی مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے اس محفل میں ہمارے لیے جو بھی دعا کی گزارشات کیے ہیں اے اللہ ان سب نیک لوگ جو تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں ان کی وجہ سے ان کے آنے کی وجہ سے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے اپنے پیارے رسول سے سچی اور پکی محبت عطا فرما کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لي ولوالدي وجميع المؤمنين ويوم يقوم الحساب ربنا آتنا رب يسر ولا تعسر ويتمم بالخير اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخزائن وشماتة الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلا الله